آلموسٹ بلکہ 60 سے زیادہ گاڑیاں ہم اس میں ریٹرن کرا چکے ہیں. ہم یہ ٹیکس پورے اسلام آباد سے ہماری 3 سے 4 لاکھ روپے سالانہ ریکوری تھی. اور ابھی اگر میں بات کروں کہ صرف 2 ہوٹلوں سے کوئی 1.5 سے 2 کروڑ روپے مہینہ ہم لے رہے ہیں. اسلام آباد کا شہری اگر گاڑی رجسٹر کروانا چاہتا ہے یا ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ جسٹ ایک کال ہمارے کال سینٹر پہ کال کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اردو ٹرینڈز کے ساتھ میں ہوں ملک دانش علی. آج ہم موجود ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد بلال اعظم صاحب. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑی اہم کارروائی کی ہے کہ تقریباً 60 کے قریب گاڑیاں پکڑی ہیں. بلال صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ. یہ 60 کے قریب گاڑیاں پکڑ لی گئی ہیں, کیسے ممکن ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کو بتا سکے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ ہم نے کیا ہے. سب سے پہلے جو گاڑیوں کے حوالے سے بات ہے, جی بالکل ہم نے ریکوری کی ہے اور یہ اس وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ ہم نے پہلے اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کرائی باقاعدہ, اور ان کی ٹریننگ اس حوالے سے ہوئی کہ اگر کوئی گاڑی ہمارے پاس کوئی بھی جس میں ذرا بھی ہمیں ڈاؤٹ ہو تو وہ ہم فورینسک لیب بھجوائیں, اور آفٹر فورینسک اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آئدر یہ اسٹولن ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو اس میں ٹریننگ آف اسٹاف تھا, اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پولیس کے سینٹرلائز سسٹم کے ساتھ اپنے سسٹم کو انٹیگریٹ کیا ہے. تو جب بھی کسی گاڑی کی لیب کرواتے ہیں اور اس کا وہ والا چیسز جو اوریجنل ہوتا ہے یا دوسرا چیسز اگر کوئی انہوں نے لگائے ہوتا ہے, دونوں چیسز ہم چیک کرتے ہیں, اور اگر وہ کہیں سے بھی اسٹولن ہو تو ہم خود ہی اس پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیتے ہیں اور وہ مالک کے ساتھ آ جاتے ہیں, گاڑی کے اونر کے ساتھ, اور گاڑی کے اونر کی موجودگی میں ہم وہ گاڑی پولیس کو ہینڈ اوور کر لیتے ہیں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ آلموسٹ بلکہ 60 سے زیادہ گاڑیاں ہم اس میں ریٹرن کرا چکے ہیں, اور نہ صرف یہ گاڑیاں ہم اوریجنل مالکان پولیس کو دے چکے ہیں بلکہ ہم نے کئی گاڑیاں پاکستان کسٹمز کو بھی لوٹائی ہیں جو کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تھیں تاکہ اسٹیٹ کی ریکوری ہو جائے. بلال صاحب, یہ 60 کے 60 جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہیکلز پکڑے گئے ہیں, یہ تقریباً سارے اسلام آباد سے ہی پکڑے گئے ہیں یا مختلف صوبوں سے بھی پکڑے گئے ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے اپنی اسلام آباد میں پکڑی ہے گاڑیاں, اور یہ اسی وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ ایک تو سینٹرلائزیشن آف سسٹم جو ہے کہ وہ جتنا بھی پولیس کا سسٹم ہے اس کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے ایکسائز کے تمام ایکسائز آفیسز میں, اور کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کہیں کراچی سے, پشاور سے, لاہور سے, کہیں سے بھی چوری کی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک اور بڑا ہی اہم سا سوال ہے کہ صوبوں میں ابھی تک بایو میٹرک نہیں کی گئی, تو اسلام آباد میں بایو میٹرک کی گئی ہے, تو اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے بایو میٹرک سے کیا فوائد ہیں؟ جی بالکل, بایو میٹرک بالکل ہونا چاہیے, صوبوں میں ہونا چاہیے. بایو میٹرک کے پیچھے ہمارا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس میں گاڑیوں کے ٹرانسفر اور نیو رجسٹریشن کو جتنا سیکیور کرا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں بالکل کرپشن فری انوائرنمنٹ اس میں ہم دے سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا اگر بایو میٹرک دے رہے ہیں تو وہ کسی بھی ایجنٹ یا کسی تھرڈ پارٹی کی خدمات نہیں لے گا. اور دوسری بات اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ بایو میٹرک کی فیسلٹی نہ صرف ہمارے پریمیسز میں بلکہ پورے پاکستان میں نادرا کی جتنی ای سہولت سینٹرز ہیں اس میں ہم نے دی ہوئی ہیں اور اس کو اپنے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی بھی بایو میٹرک ہمارے پاس ایک بندہ آؤٹ آف لاہور میں ہے اور اس نے اپنی گاڑی سیل کی تو وہ ادھر ہی اپنا بایو میٹرک کروا لے, اور وہ ہمارے پاس ریئل ٹائم میں سسٹم میں آ جاتا ہے کہ فلانا ہیز گیون ہیز کنسنٹ کہ ان کی گاڑی ٹرانسفر ہو جائے. تو یہ اس وجہ سے, اور اس سے ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ اگر سپوز اس میں ڈیلی 200 گاڑیاں ٹرانسفر ہو رہی تھی تو آن ایوریج ہمارے پاس 700-800 گاڑیاں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا کیونکہ گاڑیاں بار بار ٹرانسفر ہو رہی ہے, مالک بھی اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بایو میٹرک میں ہم نے ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہوئی ہے, اس میں ہم نے پینلٹی ڈالی ہے کہ اگر کوئی 2 منتھس کے اندر ٹرانسفر نہیں کراتا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے لیے ایزی ہے کہ ٹو ٹریس آؤٹ دا آنر, کیونکہ پہلے تو یہ 10 سال تک گاڑی اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ چلتی تھی. اچھا بلال صاحب, ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے بڑا ایک اچھا اقدام کیا گیا آن لائن رجسٹریشن کا, اور آن لائن تقریباً سارا نظام کر دیا گیا. اب اس آن لائن رجسٹریشن سسٹم میں کیا ڈور ٹو ڈور جا کے آپ کی ٹیم کوئی جا کے ادھر, کیونکہ گاڑی کی انسپیکشن بھی کرنی ہوتی ہے, تو کیا آپ کی کوئی اسپیسیفک ٹیم بنائی گئی ہے جو ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کی گاڑیاں چیک کرے گی اور اس کو رجسٹرڈ کرے گی؟
جی بالکل، یہ بھی ہمارے ایک ایسے انیشیٹو ہے جو کہ پوری کنٹری میں کہیں بھی نہیں ہے، اور اس میں تو اسپیسیفک ہمیں پرائم منسٹر آفس کی ڈائریکشن تھی کہ آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں اسلام آباد کی شہریوں کو گھر بیٹھے، اور ہمارے چیف کمشنر صاحب نے اس پہ بڑا ہمیں کہا کہ اس میں جلدی کرے، اور ڈیورنگ کووڈ بھی یہ بڑا افیکٹو رہا اور سٹل ہے۔ وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم خود اوائڈ کرتے ہیں، اس او پی کو فالو کراتے ہیں کہ زیادہ رش نہ بنے، تو جتنی بھی پبلک پلیسز ہے باقی تو اس میں افیکٹو اس لحاظ سے ہیں کہ کوئی بھی اسلام آباد کا شہری اگر گاڑی رجسٹر کروانا چاہتا ہے یا ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ جسٹ ایک کال ہمارے کال سینٹر پہ کال کرے گا، اور ہماری ٹیم جس طرح آپ نے ذکر کیا تو وہ جس گاڑی میں جاتے ہیں وہ ویل ایکوپڈ گاڑی ہوتی ہے، اور اس گاڑی میں بایو میٹرک مشین، پرنٹرز اور ایچ اینڈ ایوری فیسلٹی وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے، اور گاڑی بھی فزیکلی ایگزامن ادھر ہی ان کے گھر میں ہو جاتی ہے، اور نمبر پلیٹ کی ڈیلیوری بھی اور رسید کی ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جو کہ ہم نے اسلام آباد کے شہریوں کو دی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر جو ہے گھر بیٹھے کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ہم نے فردر ایکسٹینڈ کرایا کہ جتنی بھی اسلام آباد میں نیو گاڑیوں کے حوالے سے جتنی بھی شو رومز ہیں ان کو ہم نے یہ بتایا کہ آپ جو گاڑی آپ کی سیل ہو آپ بالکل ہمارے کال سینٹر پہ کال کریں، اور آپ اپنے ایپلیکنٹ کو اپنے شو روم پہ ہی یہ فیسلٹی دیں۔ اسی طرح اگر کوئی گاڑی پرانی بکتی ہے کسی بھی اسلام آباد کی شو روم میں تو بالکل وہ ہمیں کال کرے اور ان کی شو روم پہ جا کے ہی ہم گاڑی ٹرانسفر کر لیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے ٹوکن ٹیکسز ہیں تو وہ سارے آن لائن ہو گئے ہیں، وہ لائیو ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے موبائل ایپ سے کرا سکتے ہیں اگر آپ کا آن لائن اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کسی بھی بینک کی کسی بھی برانچ کسی بھی سٹی میں کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے کہ جو کہ پہلے نہیں تھی، اور اس سے ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے کہ جب آپ ایپلیکنٹ کو ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ٹیکس دے گا۔ تو یہ اسی وجہ سے ایک تو فیسیلیٹیشن ایٹ ڈور سٹیپس ہو گئی، اور دوسرا اس وجہ سے ریونیو میں اضافہ بھی ہو گیا۔ بلال صاحب، ایک آخری سوال اور بڑا عام سوال، ہمارے ناظرین کو کافی حد تک نہیں پتہ کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا صرف کام گاڑیاں رجسٹر کرنا ہے، تو اور کون کون سے ونگز ہیں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اس میں کام کر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کا یہ بہت اچھا کویشچن ہے کیونکہ یہ صرف گاڑیوں کا نہیں ہے، اور یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ ریفارمز لے آئیں تو اس میں بقایا ٹیکسز میں بھی ہم لے آئیں۔ سمپل سے ایک آپ کو ہمارا ایک ٹیکس ہے جو کہ ہم ہوٹل سے لیتے ہیں، بیڈ ٹیکس کے نام سے۔ تو اگر میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ بیفور ریفارمز ہم یہ ٹیکس پورے اسلام آباد سے ہماری 3 سے 4 لاکھ روپے سالانہ ریکوری تھی، اور ابھی اگر میں بات کروں کہ صرف 2 ہوٹلوں سے کوئی 1.5 سے 2 کروڑ روپے مہینہ ہم لے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ہم نے یہ کام کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے پروفیشنل ٹیکس میں زمین آسمان کا ڈفرینس آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ریکوری نہ ہونے کی برابر تھی اس میں کروڑوں روپے کی ریکوری ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے جو ہے ابھی ایون 5 منتھس میں مور دین 5 بلین روپیز جو ہے وہ ٹریجری میں دی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم میکسیمم ٹارگٹ اپنا اچیو کریں، تو اسی سلسلے میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ناظرین نے بڑے ہی اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کی جانب سے۔ سب سے پہلے تو تقریباً 60 کے قریب گاڑیاں پکڑائی آئی ہیں، اس کے بعد بایو میٹرک سسٹم جو کیا گیا اس سے شہری کافی حد تک خوش بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس میں جتنا بھی پرانا کاپی سسٹم میں اگر گھپلا تھا تو وہ بالکل مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ڈور ٹو ڈور جتنی بھی ان کی ریفارمز آئے ہیں تو اس میں کافی فوائد ہیں، خاص طور پہ کرونا کی SOPs بھی ہیں، ان کو ملوز خاطر رکھے ہوئے ان کی ایک اسپیسیفک ٹیم بنائی گئی ہے جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کر آپ کی گاڑیاں رجسٹرڈ بھی کرتی ہیں، اس کے بعد آپ آن لائن ٹوکن پے بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو آخری ایک سوال تھا کہ بڑا ہی عام تھا جو انہوں نے ٹیکسز کے حوالے سے بات کی ہے، تو ٹیکس میں کافی اضافہ بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارا جو بھی ٹیکس بنتا ہے وہ ہم پے کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ملک دانش علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔